بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم نے دفن کرنے کے لیے قبر کھودی تو اس میں ایک کالا سانپ نظر آیا۔ دوسری مرتبہ قبر کھودی، پھر وہیں سانپ نظر آیا۔ پھر تیسری مرتبہ قبر کھودی، پھر وہیں سانپ موجود ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ تو فرمایا ان میں سے ہی کسی ایک قبر میں دفن کر دو، یہ سانپ اس کے کسی عمل کا نتیجہ ہے۔ اگر ساری دنیا میں بھی قبر کھودو گے تو ہر قبر میں یہی سانپ موجود پاؤ گے۔ چنانچہ ساتھیوں نے انہیں ایک قبر میں دفن کر دیا اور واپسی میں اس کی بیوی سے اس کے حالات دریافت کیے۔ بیوی نے کہا وہ غلے کی تجارت کرتا تھا، روزانہ کھانے کے لیے غلہ نکالتا اور اس کے بدلے کنکڑی اور لکڑی وغیرہ ملا دیتا تھا۔ قبر کا سانپ اسی کا نتیجہ تھا۔ عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینے میں کوئی شخص تھا اور وہیں کسی محلے میں اس کی بہن رہتی تھی۔ بہن کا انتقال ہو گیا۔ دفن کرنے کے بعد گھر آ کر خیال آیا کہ روپیوں کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے۔ کسی کو ساتھ لے کر قبرستان گیا، قبر کھولی، تھیلی مل گئی۔ بھائی نے اس شخص سے کہا ذرا اور کھولو دیکھوں بہن کا کیا حال ہے۔ چنانچہ کھول کر جھانکا تو دیکھا کہ آگ بھڑک رہی ہے۔ فوراً قبر کو بند کر دیا اور گھر آ کر والدہ سے بہن کا حال دریافت کیا۔ والدہ نے وجہ بتانے سے منع کیا، لیکن بھائی کے بہت اصرار کرنے پر والدہ نے بتایا کہ تمہاری بہن نماز کو ٹال کر پڑھتی تھی اور وضو بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کرتی تھی، اور رات کو جب لوگ سو جاتے تو دروازوں پر کان لگا کر باتیں سنتی تھی تاکہ دوسروں سے بیان کرے، اس لیے اس کی قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پر 500 سال تک عبادت کرتا رہا۔ اس پہاڑ کے چاروں جانب کھاری پانی تھا۔ اللہ نے اس کے لیے پہاڑ میں چھوٹا سا میٹھے پانی کا چشمہ نکال دیا اور ایک انار کا درخت پیدا فرما دیا۔ روزانہ وہ انار کھاتا اور میٹھا پانی پیتا اور اسی سے وضو کرتا۔ اس نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میری روح سجدے میں قبض فرمانا۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہم آسمان سے اترتے اور چڑھتے، ہر وقت اس کے پاس سے گزرتے تو اس کو سجدے میں پاتے۔ آگے جبرائیل علیہ السلام ہی فرماتے ہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرمائے گا کہ میرے بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ بندہ کہے گا نہیں بلکہ میرے عمل کی وجہ سے۔ حکم ہوگا میری نعمتوں کا اس کے عمل سے موازنہ کرو۔ چنانچہ موازنہ کے نتیجے میں 500 سال کی عبادت صرف نعمت آنکھ ہی کے مقابلے میں ختم ہو جائے گی۔ حکم ہوگا میرے بندے کو دوزخ میں لے جاؤ۔ چنانچہ فرشتے لے کر چلیں گے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ حکم ملے گا واپس لاؤ۔ واپس لا کر اللہ کے سامنے کھڑا کر کے اس سے یہ چند سوالات کیے جائیں گے۔ سوال اے بندے تجھے کس نے پیدا کیا؟ جواب یا اللہ آپ نے۔ سوال یہ کام تیرے عمل سے ہوا یا میری رحمت سے؟ جواب یا اللہ آپ کی رحمت سے۔ سوال تجھے 500 سال کی عبادت پر قوت اور توفیق کس نے دی؟ جواب یا اللہ آپ نے۔ سوال سمندر کے درمیان پہاڑ پر کس نے پہنچایا؟ کھارا پانی کے بیچ میٹھے پانی کا چشمہ کس نے نکالا؟ انار کا درخت کس نے پیدا کیا؟ تیری درخواست کے مطابق تیری روح سجدے میں کس نے نکالی؟ جواب یا اللہ آپ نے۔ ارشاد باری ہوگا یہ سب کچھ میری رحمت سے ہوا اور اپنی رحمت ہی سے تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے کسی بادشاہ نے ایک غلام کی تعریف سن کر اس کو بلایا اور اپنی خدمت پر مامور کر دیا۔ ایک روز غلام نے بادشاہ کو مہربان دیکھ کر عرض کیا آپ میرے حق میں بہت بہتر ہیں، لیکن یہ بتائیے آپ کا میرے ساتھ ایسے وقت کیا برتاؤ ہوگا کہ آپ اچانک اپنے محل میں داخل ہوں اور مجھ کو اپنی باندی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہوا پائیں۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ غضبناک ہو کر کہنے لگا نالائق تجھے اس بات کے کہنے کی ضرورت کیسے ہوئی؟ غلام نے کہا بس مجھے امتحان لینا تھا۔ کہنے لگا جناب والا میں ایسے رب کریم کا غلام ہوں کہ روزانہ 70 مرتبہ گناہ کرتے دیکھ کر بھی وہ آپ کی طرح غضبناک نہیں ہوتا
اور مجھے اپنے در سے نہیں ٹھکراتا اور نہ روزی بند کرتا ہے بلکہ توبہ کرنے پر معاف فرما دیتا ہے، تو میں اس کا در چھوڑ کر تیرا در کیوں اختیار کروں؟ ابھی تو میں نے نافرمانی کے تصور ہی کا تذکرہ کیا ہے، جب آپ کا یہ حال ہے غلطی ہو جانے پر کیا کیفیت ہوگی، یہ کہہ کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اہل توبہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس وقت کہیں گے اللہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ ہم جنت میں جانے کے لیے دوزخ کے اوپر سے گزریں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم دوزخ پر ہی سے گزر کر آئے ہو، لیکن اس وقت وہ ٹھنڈی تھی۔